السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دائی کی جو مقومات ہیں یا اس کے جو لوازمات ہیں دعوت کے، ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور تقریباً 5 کے قریب ہم نے جو دائی کے مقومات ہیں یا لوازمات ہیں ان پہ ہم نے بات کی تھی، اور آج ہمارے پاس چھٹا اور 7واں مقومات میں سے جو جز ہے وہ یہ ہے۔ ایک صبر و استقامت ہے اور دوسرا مکارم اخلاق اور حسن اخلاق ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم جز رہ جائے گا اور وہ ہے دعوت میں تدریج۔ دعوت میں تدریج یا جس کو ہم کہتے ہیں مرحلہ وار دعوت دینا، الاول فالاہم، اور اس کے بعد اہم سے اہم کو مقدم کرنا۔ اس کو آپ تدریج بھی کہہ سکتے ہیں اور مرحلہ وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چھٹی جو ہمارے پاس چھٹا مقدمہ ہے یا لوازمات میں سے چیز ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ اور صبر کا معنی آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں رکنا ہوتا ہے، روکنا یا رکنا، اور صبر 3 طرح کا ہے۔ شریعت میں، دین اسلام میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پہ صبر کرنا، اور گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں اور معصیت سے صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو معصیت الہی سے روکے رکھنا، اور اس کو گناہوں سے صبر کہتے ہیں۔ الصبر علی الطاعۃ والصبر عن المعاصی والصبر علی المصائب۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پہ صبر کرنا اور معصیت سے صبر کرنا، گناہوں سے صبر کرنا، مشکلات اور مصائب پہ صبر کرنا۔ اور جہاں بھی قرآن کریم کے اندر صبر کی تلقین کی گئی ہے وہاں اکثر مقامات پہ تینوں طرح کا صبر مراد ہے، تینوں طرح کا صبر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے یقیناً انسان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اگرچہ شریعت میں کوئی تنگی نہیں ہے لیکن پھر بھی مشکلات تو ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اسی طرح جو ہے وہ سردی میں بستر کو چھوڑ کے جانا، اور بارش میں چل کے جانا یا دھوپ میں چل کے جانا مسجد کی طرف، اور بھی کئی مشکلات تو ہیں۔ تو یہ صبر ہے، اس پہ انسان صبر کرے، یہ نہ ہو کہ کسی مصیبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش آنے والی مصیبت کی وجہ سے چھوڑ دے، نیکی کو چھوڑ دے۔ اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ صبر ہے۔ مشکلات اور مصائب جو انسان کو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور اب تمہیں آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے اور آزماتا ہے، اور اس میں سب میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، خوشخبری سنائی گی صبر کرنے والوں۔ تو صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صبر انسان کی صفات لازمہ میں سے ہے، ان صفات لازمہ میں سے کہ جن کے بغیر وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ انسان جو بھی مراد طے کرتا ہے، جو بھی ہدف اور ٹارگٹ طے کرتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے صبر ضروری ہے، صبر لازم ہے۔ بغیر صبر کے آپ اپنی مراد تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ مراد کا حصول غالباً تب ہی ممکن ہوتا ہے جب مشکلات پہ صبر کیا جائے اور ان پہ نفس کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں لازم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی تاجر ہے تو اپنی تجارت کے اندر اس کو صبر و استقامت سے کام لینا پڑے گا۔ اب دکاندار ہے، مثلا اگر ہم اس کی عام مثال لیں، اب دکاندار ہے، اگر وہ گاہک آتے ہیں، آپ دیکھیں بعض کپڑے کے جو کاروبار کرتے ہیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کپڑا لینا کوئی نہیں ہوتا، اس بیچارے کے سارے کپڑے کے جتنے تھان ہوتے ہیں سارے کھلوا کے چلی جاتی ہیں۔ کپڑا یہ بھی کھول دو، یہ بھی کھول دو، یہ بھی کھول دو، یہ بھی 20 قسمیں کپڑے کی کھلوا کے اتنی بے رحم ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے ان پہ، اتنی بے رحم ہوتی ہیں دکاندار پہ بھی ترس نہیں کھاتی۔ 20 قسم کا کپڑا کھلوا کے اس سے اس کے تھان یہ بھی کھول دو، یہ بھی کھول دو، اور آخر میں ٹیڑھا سا منہ کر کے باہر چپ کر کے نکل جاتی۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر دکاندار کے اندر صبر نہ ہو تو دکان چلا سکتا ہے؟
اسی طرح جوتوں کی اگر آپ بات کر لیں، جوتے والے بھی یہ سائز نہیں یہ لے کے آؤ، یہ نہیں یہ لے کے آؤ. کوئی بھی کاروبار ہے اس کے اندر ڈیلنگ کرنا، اور پھر ان سے بعض لوگوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے. اور یہ دکان والے بیچارے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، آ جائیں جی آ جائیں ہماری دکان میں آ جائیں. اور پھر میں حیران ہوتا ہوں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کچھ لینا نہیں ہوتا، کچھ لینا نہیں ہوتا، ویسے ہی چہل قدمی سمجھ لیں آپ یا کچھ بھی ہے، کچھ لینا نہیں ہوتا. کئی دکاندار ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ ایسے ایک دکان سے نکلی دوسری دکان میں، دوسری سے نکلے تیسری دکان میں، تیسری سے چوتھی، پورے بازار میں گھوم گھما کے خالی نکل جاتی، واپس لینا کچھ بھی نہیں ہوتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ زندگی کے شعبہ جات میں سے اس میں صبر ضروری ہے. طالب علم اگر امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا. کس چیز پہ صبر کرنا پڑے گا؟ پڑھائی پہ صبر کرنا پڑے گا، مطالعہ کرنے پہ صبر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ مطالعہ پہ لگانا پڑے گا. اور پڑھنے پہ اگر دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اس کو مجبور کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان پڑھائی چھوڑ کے جو ہے وہ کھیل کود کرے اور جو ہے وہ کھائے پیے سیر و تفریح کرے، یہ بھی دل کرتا ہے. لیکن پڑھائی کے دوران، امتحان کے دوران ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے. بلکہ بڑی ایک عجیب بات میں بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں آگے پیچھے وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب امتحان آ جاتے ہیں تو مسجد میں پہلی صف میں ہوتے ہیں. جب امتحان آ جاتے ہیں تو مسجد میں پہلی صف میں ہوتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے پاس کر دینا، میری عزت اور عزت کا لاج رکھ لینا، میرا لاج رکھ لینا، کہیں والدین کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے بدنام ہی نہ ہو جاؤ. سارا سال تو پڑھا نہیں، اب امتحان آئے ہیں تو کم از کم یا اللہ پاس کر دینا. تو وہ پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں امتحانوں میں، اور جو ہی آخری پیپر ہوتا ہے وہ یا تو آخری صف کے نمازی ہوتے ہیں یا پھر نظر ہی نہیں آتے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی صبر کرتے ہیں نا، اپنے نفس کو یعنی نماز پہ لگاتے ہیں، اپنے نفس کو مجبور کر کے مسجد میں لے کے آتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ امتحان کے دوران جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں یا کوئی ایسا ویسا کام نہ کریں. تو کسی بھی شعبے کے اندر انسان جو ہے وہ اگر صبر نہیں کرتا تو اپنے ہدف کو، اپنی مراد کو نہیں پا سکتا. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر. تو جب صبر کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے تو ایک دائی جو دوسروں کی بنسبت اس کا اشد محتاج ہے، اس کے لیے وہ تو زیادہ اس کے صبر اس کے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ بیک وقت دو طرح کا جہاد کر رہا ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف بلاتا ہے دائی اللہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ دو طرح کا جہاد کر رہا ہوتا ہے. ہمیں تو یہ معاملہ آسان لگتا ہے نا کہ شاید یہ پتہ نہیں کتنا آسان کام ہے. وہ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہوتا ہے. اس نے دو طرح کا جہاد کرنا ہے. کون سا دو طرح کا؟ ایک تو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ یار مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ لوگ یہ دیکھ کر میری دعوت سے متنفر ہو جائیں، لوگ میری کوئی ایسی حرکت نہ دیکھ لیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ میری بات سننا ہی گوارا نہ کریں، کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میرا معاشرے کے سامنے جو ایک وقار بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، وہ جاتا رہے. اب یہ ایک طرح کا جہاد ہے نا کہ وہ اپنے نفس کو مجبور کر کے ان کاموں سے دور کر رہا ہے جو قابل ملامت ہیں یا قابل مذمت ہیں، اور دوسرا نیکی اور اچھے کاموں کی طرف اپنے نفس کو لگا رہا ہے. یہ ایک طرح کا جہاد ہے. اور دوسرا جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دوسروں کو دعوت دینے کا جہاد ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی طرف لا رہا ہے. ایک تو اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اس سے غلطی نہ سرزد ہو جائے اس کا احتیاط کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اور دوسرا دوسروں کو بھی لاتا ہے. تو یہ دو طرح کا بیک وقت جہاد کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر تو صبر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ اس کی ضرورت ہے، پھر یہ دعوت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وانہی عن المنکر، برائی سے روکے رکھ، واصبر علی ما اصابک، اور جو اس راستے میں آپ کو مصیبت آئے اس پہ صبر کرتے رہنا. اور پھر آگے کہتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ انسان دعوت کے میدان میں نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں جو مشکلات اور مصائب آئیں ان پہ صبر کر کے رکھے.
اس وجہ انہوں نے کہا یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 80 کے قریب مقامات پہ صبر کا ذکر کیا۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 کے قریب مقامات پہ صبر کا جو ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور ان مقامات میں چند ایک یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس تم صبر کرو جیسے جو ہے وہ پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر۔ تیسرے مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی جو نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، تو نہ تو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچی، وَمَا ضَعُفُوا، نہ کمزور ہوئے، کمزوری دکھائی انہوں نے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ عاجزی دکھائی۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے جو صبر ہے اس کا بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں جن کے اندر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر پر ابھارا گیا ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ داعی اللہ کی آزمائش، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، داعی اللہ ہوتا ہے، اس کو آزمائشیں آتی ہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ شاید دعوت کے میدان میں مجھے زندگی بھر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یا کسی بڑی بلا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ دعوت اللہ کا میدان ہی ایسا ہے کہ جس میں آزمائشیں ایک نہیں بلکہ کئی آتی ہیں، اور اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، تو ان کی زندگی دعوت اللہ میں گزری ہے، ان کا مشن یہی تھا، اور اس میں ان کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا ایک بندہ کہہ کہ میں دعوت بھی دینا چاہتا ہوں اور مشکلات بھی برداشت نہیں کر سکتا، مصیبتیں بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور جو ہے وہ دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتا، یا تھوڑی سی بھی میں اس کے اندر مصیبت برداشت نہیں کر سکتا دعوت کے میدان میں، تو اس کو داعی نہیں بننا چاہیے، یہ داعی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے اندر تو مشکلات آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور اشکال ہے جس کا انشاءاللہ آگے چل کے آپ وضاحت کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اللہ جو ہے اس کے ہر مرحلے کے اندر مصیبت ہے، اور مصیبت نہ بھی ہو تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ، یا مصیبت کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے مصیبت کو گلے لگانا بھی یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم واضح کریں گے، اور یہ مسئلہ ہمارے موضوع سے انتہائی اہم آپ سمجھنے کے متعلق ہے، یا متعلقات میں سے اہم ترین ہے، کہ اگر دعوت کے میدان میں داعی کو کہیں مشکلات نہیں آ رہی تو کیا وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں دھکیل دے، موت کے منہ میں دھکیل دے، یا کسی بڑی آفت کے منہ میں دھکیل دے، تو اس کو گلے لگا لے؟ نہیں، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ کسی پوائنٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو دعوت اللہ کا مشن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، اس وجہ سے اس میں آزمائش کا آنا حتمی ہے، اور یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو زیادہ آزماتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے سوچا ہوا ہے نا کہ شاید کوئی بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، نیک ہے، اور اس پہ آزمائشیں زیادہ ہیں لہٰذا اس کی نمازیں قبول ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نمازی ہے اور اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ملتا، اس کی نمازیں تو ہے ہی نہیں، پھر اس کے روزے تو قبول ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر قبول ہوتے تو اللہ اس کو فقیر نہ رکھتا۔ یہ بھی لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ نیک آدمی کے گھر میں مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ بھول ہے، یہ جو شرعی مقاصد ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے اس طرح کے افکار بن چکے ہیں۔ جتنا کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اتنا اللہ اس کو زیادہ آزماتا ہے، جیسا کہ حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں کفار کی طرف سے مختلف قسم کے قولی اور فعلی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قولی فعلی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا
یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں مصیبت سب سے زیادہ کس پر آتی ہے؟ یعنی آزمائش کے اعتبار سے، آزمائے جانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت لوگ کون ہیں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء اور رسل ہیں جن پر سب سے زیادہ مصائب اور مشکلات آتی ہیں۔ فرمایا پھر ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے بعد والا مرتبہ ہے، پھر جو اس کے بعد والا مرتبہ ہے، یعنی سب سے پہلا چونکہ افضل ترین مرتبہ مقام انبیاء کا ہے، تو سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو ان کے بعد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اولیاء صالحین ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے بعد ہوتے ہیں، تو جس قدر آدمی زیادہ نیک ہوگا، اس قدر یعنی جس قدر اس کا مقام انبیاء اور صالحین کے قریب ہوگا، اس قدر اس پہ آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ فرمایا فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے، آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر اس کا دین خالص ہو، صلبن کا معنی خالص پیور قسم کا دین ہو، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی۔ جس کا دین خالص ہوگا، پکا ہوگا، پختہ ہوگا، اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی، سخت۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں لچک ہو، نرمی ہو، ابتلی علی حسب دینی، تو پھر اللہ اس کو اس کے دین کے مطابق آزماتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیۃ، بندے کو اللہ ہمیشہ آزماتا رہتا ہے، آزماتا رہتا ہے، بندے کو آزماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزمائشیں یا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس حال میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ زمین پہ چلتا ہے، اس پہ کوئی غلطی نہیں ہوتی، یعنی غلطیوں سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، آزما کر اللہ تعالیٰ اس بندے کا امتحان لے کر اس کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے، تاکہ اس میرے بندے کو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ اس میرے بندے کو آخرت میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی آزما لیتا ہے، آخرت کی آزمائشوں سے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، امتحانات اور مشکلات سے، تو اس میں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اسے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے میدان میں اگر آپ دیکھیں، سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مشکلات اور مصائب کا صبر و استقامت سے سامنا کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنی ایذائیں دی گئی، اتنی آزمائشیں اور اتنی مصیبتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی جتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 30 دن اور راتیں ایسی بھی آئی، وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ، میرے اور بلال کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، یَأْکُلُهُ ذُو کَبِدٍ، جس سے کوئی جو ہے وہ جان والا آدمی کھا سکے، کچھ ایسا ہمارے پاس موجود نہیں تھا کہ جسے زیرو انسان کھا سکے، الا شیء یواریہ عبد بلال، ہاں جب ہم کافروں سے ڈرے ہوئے ہم ان سے جان بچا کے ہم بھاگے نکلے، تو بلال کی بغل کے اندر کچھ تھوڑا سا کھانے کو تھا جو چھپایا ہوا تھا، انہیں دشمن کے ڈر سے کہ کہیں وہ بھی نہ چھین لے، وہ ہمارے پاس تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، تو بغل کے نیچے کتنا آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ 30 دن اور راتیں ایسی بھی ہمارے اوپر آئی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کھانے کو چیز نہیں تھی جو زیرو انسان کھا سکتا ہے۔ ہاں بلال کی بغل کے اندر ایک تھوڑا سا کھانے کے لیے کوئی چیز تھی جس کو انہوں نے بغل کے نیچے چھپایا تھا دشمن سے جب ہم بھاگے تھے، یا دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہاں وہ مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات میں صبر کرنے کا اجر عظیم ہے، تو کیا دائی جان بوجھ کر اپنے آپ کو آزمائش اور مصیبت میں ڈال دے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ یہ سن رکھا ہے اس نے کہ دعوت کے میدان میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، زیادہ جان بوجھ کے مصیبت میں کود پڑے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے اگر گالی لینی ہو تو دروازے پہ جا کے دستک دے دو اور بھاگ جاؤ، گالی تو ایسی مل جاتی ہے، تو کیا
بھاگ کر جو ہے مصیبت کو گلے لگا لے، جہاں نہ بھی مصیبت بن رہی ہو ایسے ہی پھٹے ڈال لے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا، لیکن حکمت سے خالی ہوتے ہیں. روزانہ کہیں نہ کہیں کسی بندے سے لڑائی کر کے آتے ہیں، روزانہ کسی بندے کا سر پھوڑ کے یا سر پھڑوا کے آتے ہیں. بالکل حکمت سے خالی جو دائی ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انسان خود جا کے گلے لگا لے. تو اس مسئلے کو واضح کرنا ضروری ہے. تو اس کے جواب میں تفصیل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا، دائی سے مطلوب یہ ہے کہ وہ مناسب اور جائز قسم کے وسائل اور ذرائع اور مشروع طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مناسب وسائل اختیار کرے، سورسز اختیار کرے، اور جائز طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے. جو طریقہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اللہ اس کے رسول کی، جو انبیاء کی دعوت کا طریقہ تھا اس کو فالو کرے، کتاب و سنت سے باہر نہ جائے، اپنا کوئی الگ طریقہ اختیار نہ کر لے. اس کے اندر ہم نے کئی چیزیں پڑھی ہیں، حکمت ہے، علم ہے، ساری چیزیں. تو لوگوں کو جائز وسائل اور ذرائع سے لوگوں کو دعوت دے. پھر اگر دوران دعوت اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، بلکہ اپنے مشن پہ ڈٹا رہے. یہ نہ ہو کہ اگر تھوڑی سی مصیبت آئی تو کہا یار اس میں تو بڑے ڈنڈے پڑتے ہیں، اس میں تو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ گالی بھی دیتے ہیں، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا، میں تو ایک گالی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. پھر کچھ چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، افہام و تفہیم سے معاملہ چلانا پڑتا ہے. جزا فضا پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پر انسان کو صبر و استقامت سے اپنے مشن میں جو ہے وہ ڈٹ کے چلنا پڑتا ہے. پہلی چیز. نمبر 2، دعوت کے میدان میں ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر کسی مصیبت یا پریشانی کو گلے لگا لیا جائے، بلکہ حد الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ یہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے نا کہ میں نے پھڈا ڈالنا ہی ڈالنا ہے کسی سے، اس کی دعوت سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. اس کی دعوت میں، اس کے واعظ میں، اس کی بات میں، گفتگو میں تاثیر نہیں رہ جاتی. لوگ کہتے ہیں یار یہ روزانہ لڑائیاں کرتا ہے، یہ اس بندے سے بھی لڑ رہا تھا، اس سے بھی لڑ رہا تھا، اس سے بھی لڑ. لوگ اس کی بات سننے سے بھاگ جاتے ہیں، اس کی بات اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ میں لڑائی کو گلے لگانا ہے، کسی مصیبت بلا کو گلے لگانا ہے، تو یہ اس پہ دعوت میں ناکام ہو جائے گا. ہاں اگر آ جاتی ہے تو پھر اس میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اس سے نکلنے کی کوشش کرے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ گلے لگا لے بھاگ کے. کیونکہ بسا اوقات ایسی مشکلات بھی آتی ہیں کہ ان پہ صبر کرنا بعض لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر جب وہ صبر نہیں کر پاتے تو بدظن ہو جاتے ہیں، دعوت چھوڑ دیتے ہیں. اور بسا اوقات دل کے اندر اللہ جانتا ہے ان کے قلوب و اذہان کے اندر ایسے ایسے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مرتد ہو جاتے ہیں، خود دعوت دینے والے مرتد ہو جاتے ہیں جب وہ صبر نہیں کر پاتے، یا ایسی ایسی مصیبتوں میں خود اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کو برداشت کرنے کی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی. پھر بدظن ہو جاتے ہیں، دعوت چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر مرتد ہو جاتے ہیں، مولے دھو کر بھی دین اوپر مرتے ہیں. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اس کی ایک مثال ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بندے نے دعا کی. پھر اس کی مثال ایسے ہوگی جو بندہ جان بوجھ کے مصیبت میں کودے گا. ایک بندے نے دعا کی، یا اللہ مجھے جس طرح بھی آزما لے میں صبر و شکر سے تیرے امتحان اور فیصلے پہ صبر کروں گا. یا اللہ، اس بندے نے دعا کی کہ یا اللہ میرا ایمان بڑا پختہ ہے، تو جس طرح چاہے مجھے آزما لے، میں تیرے امتحان اور فیصلے پہ صبر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پیشاب بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے اس کا پیشاب بند ہو گیا. اب جب اس کا پیشاب بند ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ جس بندے کا پیشاب بند ہو جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو جب اس کا پیشاب بند ہوا تو چلاتا، بل کھاتا ہوا، بچے کھیل رہے تھے ان کے ارد گرد چکر لگانے لگ گیا. ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور ساتھ چکر لگا رہا ہے ان کے ارد گرد، اور ساتھ کہہ رہا ہے اپنے جو ہے وہ یعنی بچوں کے ارد گرد بل کھاتے ہوئے مصیبت سے چلا رہا ہے اور ساتھ چکر لگا رہا ہے. ساتھ ان کو کہہ رہا ہے اپنے جھوٹے چچا کو پتھر مارو، اپنے جھوٹے چچا کو پتھر مارو اور پٹائی کرو، اس کی پٹائی کرو، یہ جھوٹا آدمی ہے، اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے. تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی انسان کو آزما سکتا ہے. لہٰذا انسان یہ کہے کہ مجھے جس چیز سے بھی چاہو آزما لو، میں اس میں کامیاب ہوں گا، میں یہ کروں گا، ایسا نہیں ہے. بسا اوقات انسان پہ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جسے انسان برداشت نہیں کر پاتا. جس ازمائش پہ دائی صبر کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرے. اگر ایک بندے کو بتائے یار میں فلاں کام نہیں کر سکتا، دعوت کے اندر فلاں بندے کو میں دعوت نہیں دے سکتا، اگر میں دوں گا ہو سکتا ہے کہ میں خود غلط راہ پہ چل پڑوں، یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے،
یا حکمت ہو سکتا ہے میں اس پہ صبر نہ کر سکوں، تو پھر انسان کو کسی اور کو بھیجنا چاہیے، خود اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، یا پھر انسان کو کسی اور طریقے سے اس کو دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ کہیں اس امتحان کے اندر فیل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو فانکم لا تدرون ما یکون فی ذلک۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ویسے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ تم دشمن سے ملاقات کی دعا نہ کرو، تم دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، اور اگر آزمائے جاؤ تم دشمن کے ساتھ لڑائی میں تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ پہلے تو تمنا نہ کرو دشمن سے قتال کی، لڑائی کی، لیکن اگر قتال میں مبتلا کر دیے جاؤ، لڑائی میں مبتلا کر دیے جاؤ قتال میں، تو پھر صبر سے ڈٹ جاؤ، پھر بھاگنا نہیں، پہلے تمنا نہیں کرنی، اور اگر ملاقات ہو جائے دشمن سے، قتال ہو جائے، تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، پھر جزا فضا نہیں کرنی، چلا کے بھاگنا نہیں دم دبا کر۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ، تم دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو، تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، فتح ملے گی، شکست ملے گی، نقصان ہوگا، کتنے خون بہیں گے دونوں طرف سے، آخر ہے تو انسان نہ دونوں طرف سے۔ اس وجہ سے انسان کو یہ کہے کہ میں دائی ہوں اور میرے اوپر مصیبتیں آنی چاہیے، مشکلات آنی چاہیے تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اپنے رب سے ہمیشہ عافیت و سلامتی کا سوال کرتا رہے، یہ دائی کو چاہیے کہ ہمیشہ عافیت و سلامتی اللہ سے مانگے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر خلیفہ راشد، ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونا شروع کر دیا، ممبر پہ چڑھے اور رونے لگ گئے، فقال، اور فرمانے لگے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے پہلے سال ممبر پہ چڑھے، جس طرح میں چڑھا ہوں ممبر پہ، اسی طرح اللہ کے رسول ہجرت کے پہلے سال ممبر پہ چڑھے، ثم بکا، پہ رونا شروع کر دیا، جیسے ابو بکر نے رونا شروع کر دیا ایسے ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی ہجرت کے پہلے سال ممبر پر چڑھے اور رونا شروع کر دیا۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے ساتھ فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگتے رہا کرو۔ فإن أحدا لم يؤت بعد اليقين خيرا من العافية، اور بے شک تم میں سے کوئی ایک نہیں دیا جاتا یقین کے بعد کوئی بہتر چیز عافیت سے، عافیت سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی۔ کس چیز کی عافیت؟ مال و جان کی عافیت، دین کے اندر عافیت، فتنے میں مبتلا ہونے کی، مصیبت میں مبتلا ہونے کی عافیت، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی، کسی امتحان میں مبتلا ہونے کی عافیت، یہ تمام چیزوں سے اللہ کے نبی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے مکرہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے گن پوائنٹ پہ کہ کلمہ کفر کہو، اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس سے مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، تو اس شخص کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ کلمہ کفر زبان اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے اسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے تو جائز ہے، دائی کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلک کے پیش نظر، کسی خاص مسلک کے پیش نظر اپنے آپ کو مشکل سے بچائے، اور اگر کسی مشکل میں واقع ہو جائے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر مشکل میں پڑ گیا تو کہے آپ میرے لیے اجر ہے، آپ میرے لیے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں لہٰذا میں مصیبت میں ہی رہوں، اسی طرح ہی رہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا دائی کا کام مار کھانا ہی ہے؟ دوسرے لفظوں میں اگر اس پوائنٹ کو اگر اور زیادہ واضح کر کے لکھا جائے تو کیا دائی کا کام مار کھانا ہی ہے ہمیشہ؟ یعنی بندہ یہ ذہن بنا لے کہ دائی مار ہی کھاتا ہے ہمیشہ، یہ کہاں کا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی مخالف سے، کسی دشمن سے مار کھانا، اس میں تذلیل ہوتی ہے انسان کی، اس میں تذلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پڑھ رہی انسان کو برداشت کرے، حق کو بیان کرے، لیکن انسان تمنا کرے کہ میں نے مار ہی کھانی دشمن سے، مجھے مارا جائے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، دعوت کے میدان میں مجھے ماریں پڑنی چاہیے، تو یہ صحیح نہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ ساتواں پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے مکارم اخلاق یا حسن اخلاق، دائی کے مقومات اور لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حسن اخلاق کا مالک، مکارم اخلاق جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائے ہیں اس کا حامل۔
ایک دائی کی زندگی میں جو چیزیں اہم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حقیقی دائی اللہ کی صفات کا حامل ہو، اس کے عقیدے، عبادت، شکل و صورت، اخلاق، کردار، سب چیزوں پہ علم کا اثر نظر آنا چاہیے، وہ برے اخلاق و کردار سے بچنے والا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ خیر و فلاح کی طرف بلاتے ہیں لیکن اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، خود اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تعلمون وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اہل ایمان تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود نہ کرتے ہو۔ لیکن ان آیات کے پیش نظر، ان آیات کی روشنی میں ایک سوال ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور لوگ سوال کرتے بھی ہیں کہ جو بندہ خود بے عمل ہو، بد عمل ہو، کیا وہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہ دے؟ کیا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے؟ اگر ایسا ہوگا تو جس معاشرے کے اکثر لوگ برے ہیں، اگر وہ دعوت نہ دیں گے تو برائی بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص خود عمل نیکی پہ نہ کرتا ہو تو کیا وہ دوسروں کو حکم دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح یہ ہے کہ جو خود عمل نہ کرتا ہو وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ خود بھی عامل ہو تاکہ اس کی دعوت میں تاثیر ہو، تاکہ اس کی دعوت میں تاثیر ہو، کیونکہ جس کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوتی، جو خود عمل نہیں کرتا اس کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوتی۔ ایک دائی کے لیے مکارم اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مخلص دائی تھے، ناصح واعظ تھے، امین مرشد تھے، مبشر اور نذیر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام عابد و شاکر بھی تھے، عابد و شاکر بھی تھے۔ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ساری رات قیام کرتے ہو، اکثر حصہ رات کا قیام کرتے ہو اور آپ کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، پہلے اور بعد والی بھول اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کچھ ہوئی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ لہٰذا دائی اللہ عابد اور شاکر ہو، صادق و امین ہو، صابر و قانع ہو، رحیم اور کریم ہو، متواضع ہو، صالح اور مسلم، یہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے، اور یہی مکارم اخلاق ہیں، اور یہی مکارم اخلاق ہیں جو ایک دائی کے اندر ہونے چاہیے۔ ان کے اندر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، چونکہ پہلے ہم کئی چیزیں ذکر کر چکے ہیں، کئی ہم دائی کی صفات کے اندر کئی چیزیں ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو دوبارہ تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے مکارم اخلاق، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔